تو میں سمجھتا ہوں جو تاریخ رات ہم پر مسلط ہے اس میں شاید تاریخی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، لیکن رات پہلے بھی تاریخ تھی اور اب بھی تاریخ ہے۔ 13 جنوری کا دن ایک اندوناک دن تھا۔ دیکھیے 12 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر ہوتی ہے جو بلے والا معاملہ تھا، اس کو اسی دن لگا کر 2 دنوں میں 10 گھنٹے کی ہیئرنگ کر کے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آج بینچ کے ساتھ کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی حامد خان صاحب کی، اور ایک غصے کی کیفیت بھی دکھائی دی۔ ہاشم کاکڑ صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے میرے استاد کے بارے میں ایسا کہا ہے، یعنی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا استاد کہہ رہے تھے۔ ناظرین کرام، جو اضافی سیٹیں ہیں ان کے حوالے سے جو فیصلہ متوقع تھا اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔ جو فیصلہ آنا تھا وہ تو خیر بتا بھی دیا گیا تھا کچھ صحافیوں کی طرف سے، جو نون لیگ کے کچھ پروردہ لوگ ہیں، لیکن اتنی زیادہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ اس طریقے کا جو ظلم ہے وہ روا رکھا جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے، یعنی ایک اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے۔ جو فیصلہ آیا بہرحال اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے، فیصلہ چونکہ ایک عوامی ملکیت ہوتا ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سیاہ اور تاریخ ترین فیصلہ اس کو کہا جا سکتا ہے جو تاریخ کا ہے۔ ناظرین کرام، اس پہ آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانے چلتا ہوں، یعنی جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو جتنی محنت کی اس کیس پہ، یعنی جتنی انہوں نے آرگومنٹ کیے، گو کہ احمد خان صاحب کے جو آرگومنٹس تھے وہاں پہ آ کر تھوڑا سا تلخی بھی پیدا ہوگی سپریم کورٹ کے ساتھ، لیکن جو سلمان اکرم راجہ نے جو دلائل دیے وہ تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں کہ فیصلے کے بعد ان کا جو ریئیکشن ہے اس فیصلے پہ وہ کیا ہے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ نشست میں جوائن کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممتاز قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ حبیب صاحب، میں جا رہا ہوں کہ آپ سلمان صاحب، آپ کو، ہمیں تو یہی توقع تھی، کیا آپ کو بھی یہی توقع تھی کہ فیصلہ یہی آئے گا اور نشستوں سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا؟ جی، توقع تو یہی تھی۔ اگر معاملے کو سیاسی سطح پہ دیکھا جائے، جو معروضی حالات ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہی توقع تھی، لیکن اگر بطور وکیل قانون کے طالب علم میں دیکھتا، جو کہ دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر مجھے شاندار لگتا تھا اور لگتا ہے 8 ممبر بینچ کا فیصلہ جو 12 جولائی 2024 کو دیا گیا، اس فیصلے کو تاریخ یاد رکھے گی۔ اس فیصلے نے ایک مزاحمت کی، ایک سیاہ رات کے خلاف دیا جلایا جو 8 فروری کے الیکشن پر حملہ ہوا تھا، جس میں بہت سے ادارے شامل تھے، بہت سے لوگ شامل تھے۔ اس کو پسپا کرنے کی ایک کوشش کی اور ہمارے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس لیے تاریخ اسی فیصلے کو یاد رکھے گی۔ آپ اس بارے میں کوئی دو رائے نہ رکھیے گا۔ لیکن اس فیصلے کا سامنا تو آپ کو سیاسی طور پر کرنا ہوگا کہ نشستیں آپ کی گئیں، اب اس کے اثرات آئیں گے سینٹ کے الیکشن پر بھی اور پھر دوسرے معاملات پر بھی، جہاں مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا میں آپ کے سامنے ایک اپوزیشن وجود میں آ جائے گی بہت بڑی، تو یہ اس کے فیصلے تو اس کے سامنا تو آپ کو کرنا ہوگا۔ دیکھیں، کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، یہ فیصلہ نہیں بھی تھا تو دھونس اور اغواکاری کے ذریعے تو نتائج حاصل ہو ہی رہے تھے نا۔ 26ویں ترمیم بھی ہو گئی تھی۔ اگر یہ فیصلہ اس کے برعکس بھی آتا، ہمیں مل بھی جاتی مخصوص نشستیں، اور اگر نظام بضد ہوتا کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے تو نظام نے کر لینی تھی۔ نظام نے پھر وہی کچھ کرنا تھا جو 26ویں ترمیم سے پہلے ہوا اور ہو جانا تھا۔ اس لیے اگر ہم اس کو اس تناظر میں، بڑے تناظر میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں جو تاریخ رات ہم پر مسلط ہے اس میں شاید تاریخی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، لیکن رات پہلے بھی تاریخ تھی اور اب بھی تاریخ ہے۔ سلمان صاحب، میں ابھی تک یہ حبیب صاحب سے بھی پہلے گفتگو ہم کر رہے تھے، دیگر دوستوں سے بھی ہو رہی ہے، صرف یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چلیے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آپ نے ایک کسی منطق تحت دے دیا، لیکن یہ کون سی منطق ہے کہ جو حصہ پی ٹی آئی کے اراکین کو ملنا چاہیے تھا وہ ان کو دینے کی بجائے 3 جماعتوں کو دے دیا جائے جو کہ اس کی مستحق نہیں ہے کسی آئین اور قانون کے مطابق؟ یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں، آخر کیا جواز ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ نسبتاً چھوٹا معاملہ ہے۔ جب پی ٹی آئی سے آپ نے چھین لی نشستیں، پی ٹی آئی کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے تو آزاد امیدواروں کو ووٹ دیے تھے، پی ٹی آئی کو تو ووٹ ہی کوئی نہیں پڑا، تو اس کے بعد تو یہ بہت چھوٹی بات تھی یہ کہنا کہ یہ نشستیں اب دیگر 3 جماعتوں کو جائیں گی۔
اس کی منطق اگر آپ قانونی منطق جاننا چاہتی ہیں تو یہ ہے کہ نشستوں کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. اگر پی ٹی آئی کو نہیں دی جائیں گی تو کسی کو تو دینی ہے، پھر انہیں کو دیں. اور میں نے تو کہا عدالت میں کہ یہ مال غنیم ہے، اس کو جہاں بھی بانٹنا چاہیں آپ بانٹ دیں گے. تو کیا انہوں نے جو کیا وہ ہمارے سامنے ہے، فیصلہ آ جائے گا. اچھا سلمان صاحب، کیا اب پی ٹی آئی سے وابستگی رکھنے والے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو آزاد تصور کیا جائے گا؟ آزاد تصور کیا جائے گا یا سنی اتحاد کونسل کا ممبر تصور کیا جائے گا، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے. لیکن ساتھ ہی شاید کوئی ایسا حکم بھی جاری ہوا ہے کہ ان اراکین کے جو ایفیڈیوٹ ہیں وہ دیکھے جائیں. اس میں اگر کسی نے کسی سطح پہ کہا کہ جو پی ٹی آئی نظریاتی ایک جماعت سامنے آئی تھی جو بدحواسی تھی، اس وقت 13 جنوری کا دن ایک اندوناک دن تھا. دیکھیں 12 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر ہوتی ہے جو بلے والا معاملہ تھا. اس کو اسی دن لگا کر 2 دنوں میں 10 گھنٹے کی ہیئرنگ کر کے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ہم آر او کے دفتر میں تھے، 13 جنوری آخری دن تھا ٹکٹ کی وصولی کا، بلکہ الیکشن سمبل کی وصولی کا، ٹکٹ جمع کرانے اور الیکشن سمبل کی وصولی کا. 11 بجے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم تو اب مجاز ہی نہیں ہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کرانے کے، اور ہم انتخابی نشان کے بھی حقدار نہیں ہیں. اس وقت کچھ لوگوں نے یہ کیا، ٹکٹ لینے کے لیے پی ٹی آئی نظریاتی کا ایک ٹکٹ جو تھا وہ جمع کرایا، تاہم غالب اکثریت نے وہ ٹکٹ فوراً واپس لے لیا. جو ریکارڈ الیکشن کمیشن نے مرتب کیا ہے اس میں وہ ٹکٹ چھوڑ دیا، اور جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ لوگوں نے جمع کرائے تھے وہ غائب ہو گئے. یہ جو سپریم کورٹ میں ریکارڈ داخل کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، میرے حلقے کا ریکارڈ داخل کیا گیا تو اس میں یہ صورت سامنے آئی، جبکہ میرے پاس اپنے حلقے یعنی 128 کے حوالے سے پی ٹی آئی کا وہ ٹکٹ جو میں نے جمع کرایا تھا اور جس کی رسید دی تھی میں نے، وہ موجود تھا. وہ میں نے عدالت کو دکھایا کہ میرے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کرایا ہے. وہ جمع کرانے کی ٹھیک 20 منٹ بعد واپس لے لیا تھا، تحریراً واپس لے لیا تھا، کہا تھا اس کو نظر انداز کیا جائے، میرا ٹکٹ وہی ہے جو پی ٹی آئی کا جمع شدہ ہے اور جس کی رسید میں حاصل کر چکا ہوں. لیکن یہ ریکارڈ الیکشن کمیشن نے سامنے نہیں رکھا سپریم کورٹ کے. یہی وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے 8 جج صاحبان نے 12 جولائی کو یہ فیصلہ دیا، جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی تھا کہ 8 فروری کے الیکشن اور اس سے پہلے کے جو چند ہفتے تھے ان میں ایک باضابطہ کوشش کی گئی پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنے کی. پی ٹی آئی کو جماعتی تسلیم نہیں کیا گیا. ایک رول الیکشن کمیشن نے بنایا، رول 94، اس میں ایکسپلینیشن میں یہ لکھ دیا کہ اگر کسی جماعت کو انتخابی نشان نہیں ملتا تو اس کو جماعتی تصور نہیں کیا جائے گا. تو اس تمام تناظر میں بہت سے لوگوں نے اپنے نامینیشن کے کاغذات میں پی ٹی آئی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ 24 دسمبر کو آر او صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی والے نامینیشن پیپر وصول ہی نہیں کریں گے. جی بالکل. جو لسٹیں جمع کرائی گئی تھی مخصوص نشستوں کے لیے، بالکل. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آج بینچ کے ساتھ کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی حامد خان صاحب کی، اور ایک غصے کی کیفیت بھی دکھائی دی. ہاشم کاکڑ صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے میرے استاد کے بارے میں ایسا کہا ہے، یعنی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا استاد کہہ رہے تھے. اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ایک ڈیفرنٹ، ان کی تو باقاعدہ چہرے پہ تقدر نظر آ رہا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاؤ آ گیا بینچ میں، شاید اس نے بھی یہ فیصلہ آپ کے خلاف کر دیا؟ دیکھیں کیا کہا جا سکتا ہے، تو چمگوئی ہوگی نا کہ پہلے ارادہ کچھ اور تھا اور حامد خان صاحب کی کسی بات کی وجہ سے ارادہ بدل گیا، اور جمہوریت جو پاکستان کی تھی اس کو تلف کر دیا گیا. مجھے نہیں پتا کہ کیا ایسے فیصلے ہوتے ہیں زندگی موت کے، جمہوریت اور جمہوریت کے علاوہ کسی نظام کو قائم کرنے کے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو اب 7 ججز کا فیصلہ ہے، میں وہ دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو مل نہیں رہی تھی. ناظرین کرام، سلمان اکرم راجہ صاحب کا موقف آپ نے جانا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جس محنت اور تندئی کے ساتھ، یا جتنی محنت یا جتنی انہوں نے لگن کے ساتھ یہ کیس لڑا، یہ آپ نے ویڈیوز ملاحظہ کی اس کی سپریم کورٹ سے، چونکہ براہ راست یہ تمام کی تمام نشریات آ رہی تھی، تو یعنی انہوں نے ججز کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اسی کیس کی حد تک کی محدود رہیں. گو کہ یہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز تھے کمپرومائزڈ لوگ تھے، یعنی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں ہر ایک کی، یا کچھ کئی چیزیں اور بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کا بھی کئی پرابلمز ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے
مریم نواز صاحبہ کو سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں یا کچھ بھی ہیں، یعنی بلیک میلنگ کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ ان ججز کے والے سے آپ نے جیسے کہ وہ دیکھا، وہ جو جس جج نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس کی کوئی ویڈیوز نکل آئی تھیں. کہنے کا مقصد یہ ناظرین کام کہ کچھ بھی پاسبل ہے، یعنی اس یہ جو نظام ہائبرڈ جو سسٹم اس پاکستان پہ مسلط ہے، اس کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. تو بہرحال ججز کی کیا مجبوریاں تھیں، کیا مسائل تھے، وہ نظر میں اگر رکھیں آپ، تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو دلائل تھے وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں. تو فیصلہ یہی آنا تھا. کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس فیصلے کو پہلے بھی کر لیا تھا، اس کی پیشن گوئی کر لی تھی. اور میری طرح ہر ایک پاکستانی جو تھوڑا بہت جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، یا جو تھوڑا بہت اس سیاست کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے، یا پاکستان کا مستقبل اسی سیاست میں جو دیکھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ اتنا ہی صدمہ اور اتنا ہی شاک تھا کہ جتنا سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے تھا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تیاری کی ہوئی تھی. جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے یہ چیز جو ہے وہ دلائل سے قطع نظر، یعنی یہ ایک توقع بھی انہوں نے ظاہر کی کہ یہ فیصلہ اسی طرح آنا تھا. ناظرین کرام، کسی بھی جمہوریت کے لیے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ زہر قاتل ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو رائے عامہ ہے یا جو عوام ہے، انہوں نے اس فیصلے کو سنا اور پھر جس طریقے سے انہوں نے برداشت کیا، یہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر بھی یہ چیز گزری ہے. ہاں، ان لوگوں کے علاوہ کہ جو عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے جو ہے وہ خدا واسطے کا جو بیر رکھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے، ان کے اپنے عزائم ہو سکتے ہیں. لیکن ایک جمہوریت پسند، ایک قانون پسند یا ایک لا بائنڈنگ جو شہری ہے، اس کے لیے یہ فیصلہ ایک انتہائی یعنی شاکنگ فیصلہ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ. پتہ نہیں اس کے اندر آگے مستقبل پاکستان کا ہم کیا دیکھیں اس فیصلے کے بعد، اور اس کے مضمرات جو ہیں وہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے کہ آگے کیا ہوگا. جیسا کہ آپ نے سلمان اکرم راجہ کی زبانی بھی سن لیا، اور پھر جیسے کہ جو اینکر حضرات تھے انہوں نے بھی سوالات بہت سارے اٹھائے. ناظرین ہم دعا کیجیے کہ اس ملک پہ وہ فصل گل کے جس کا وہ ایک شاعر نے ذکر کیا تھا کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، تو اب وہ اندیشہ زوال جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے، لیکن ہمیں باہمی طور پر کوششیں ضرور کرنی پڑے گی، عوام کو بھی اور اشرافیہ کو بھی اور سب لوگوں کو. اور دعا یہ کریں کہ ان لوگوں کو اللہ عقل اور دانش عطا کرے جو فیصلہ ساز ہیں. بہت شکریہ ناظرین کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. آپ کو پھر دوبارہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا اثر ہو.